باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا، بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ چلا ہم کو سیدھے راستہ پر، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ آمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ينال عہد الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وینس ٹیلی ویژن کے ناظرین کی خدمت میں دعا پروگرام میں آپ کا میزبان پروفیسر حافظ محمد اکرم حاضر ہے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، دعاؤں کا یہ خصوصی پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وینس ٹیلی ویژن کے چیئرمین جناب محترم طاہر علی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طاہر علی صاحب کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے اور انہیں صحت والی زندگی بھی نصیب فرمائے۔ جناب محترم طاہر علی صاحب کی والدہ ماجدہ صاحبہ، جن کی دعائیں ہم سب کو حاصل ہوتی ہیں، ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے اور انہیں صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ جناب محترم طاہر علی صاحب کے ساتھ جتنے باقی ساتھی ہیں ان کے کام میں شامل و شریک ہیں، ان کے لیے اور خصوصی طور پر ان کی اہلیہ محترمہ مسز رخسان علی صاحبہ کے لیے، سب کے لیے دعائیں ہیں۔ ناظرین محترم، یہ دعاؤں کا پروگرام ہے۔ آپ یو کے میں رہتے ہیں یا یورپ میں رہتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، جہاں جہاں تک وینس ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے، انٹرنیٹ پہ دیکھا جاتا ہے یا ڈائریکٹ دیکھا جاتا ہے، آپ کے لیے جمعۃ المبارک کی ان برکتوں اور رحمتوں والی ساعتوں میں یہ خصوصی پروگرام پیش ہوتا ہے، جس میں میرے بہن بھائی آپ حضرات خواتین آپ شامل ہوتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، اس محفل میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ کسی بھی اچھے کام میں شامل ہو جانا وہ خوش نصیبی ہوتی ہے اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے، اس ہمارے بہن بھائی کے لیے کہ کوئی اچھا کام دیکھے تو اس میں وہ بھی شامل ہو گئے، شریک ہو گئے۔ جناب محترم طاہر علی صاحب کے جو باقی پروگرام ہیں وینس ٹیلی ویژن پہ وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن مذہبی پروگراموں کی میں خاص طور پر بات کروں گا
مختلف مذہب کے لوگوں کو موقع ملتا ہے، ہمارے اسلام کے ہمارے دوستوں کو بھی موقع ملتا ہے، جس سلسلے کی کڑی ایک یہ پروگرام بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ انسان بہت مشکلیں ہوتی ہیں اسے زندگی میں، کبھی کبھی تو انسان بہت ہی تنہائی محسوس کرتا ہے، تنہا ہوتا ہے، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس سے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈنس کی، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا رہنما، ایسے عالم، جاننے والا شخص موجود ہو تو آپ کی بہت ساری مشکلیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اسی یقین کے ساتھ ہم یہ بیٹھتے ہیں، یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، بچوں کی کوئی مسئلہ ہے، اولاد کا کوئی مسئلہ ہے، میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہے، بزنس اور کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، دین اسلام کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جو آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ آپ کسی عالم سے رجوع کر سکیں، تو یہ وقت آپ کے لیے ہوتا ہے۔ فقہی مسائل خاص طور پر ہمارا ٹارگٹ ہے، اور موقع کی مناسبت سے میں کوشش کرتا ہوں کوئی ٹاپک لوں تو اس پہ بات کروں۔ آج کا جو موضوع ہے، آج میں کوشش کروں گا جو زیادہ جس پہ میں فوکس کروں گا وہ حج کے مسائل ہیں، حج کی باتیں ہیں، حجاج کی باتیں ہیں، حرمین شریفین کی باتیں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایام ہیں یہ حج کے ایام ہیں۔ بہت سارے دوست جو ہیں، بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ حج کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں، کچھ راستے میں ہیں، کچھ جانے والے ہیں اور کچھ پہنچ بھی چکے ہیں۔ تو اس موضوع پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر وہ ہمارے بزرگ بہن بھائی جو ہیں جنہیں کبھی موقع اس سے پہلے نہیں ملا جانے کا، تو فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں، پہلی دفعہ وہ حرمین شریفین میں جا رہے ہیں اور اسلام کا یہ ایک بنیادی رکن ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اپنا اچھا خاصا وقت یہاں لگائیں سمجھنے میں۔ جو خاص طور پر ہمارے جتنے وہ لوگ ہیں جو حج کے لیے ٹریول ایجنٹ ہیں وہ بھیجتے ہیں، وہ بھی پروگرام کرتے ہیں، مساجد میں بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ کے پاس موقع بھی ہے کہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسز شیخ بات کر رہی ہوں۔ جی میری مسز شیخ، میں بڑی پریشان ہوں۔ مجھے کوئی گھر میں برکت نہیں رہتی، نہ میری بچی نہ اس کو جاب لگ رہی ہے، بڑی پریشان ہوں میں۔ تو بچی کی جاب نہیں ہے؟ بتائیے اور دعا کیجیے میرے لیے۔ بچی کی جاب نہیں ہے؟ ہاں، بچی کی جاب نہیں ہے، بچی کی جاب نہیں لگ رہی ہے، بڑی پریشان ہوں۔ تو کہاں سے کال کر رہی ہیں میری شیخ صاحبہ؟ لندن سے۔ لندن سے؟ جی چلیں انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ کو پڑھنے کے لیے بھی دیتا ہوں، آپ پڑھیں جی۔ انشاءاللہ بڑی پریشان ہوں، گھر میں کوئی خیر و برکت نہیں رہتی ہے۔ اچھا۔ تو بس دعا، میں ٹھیک ہے، بڑی پریشان۔ اوکے، شکریہ۔ اللہ۔ ہماری پہلی کالر ہیں جی ہماری بہن مسز شیخ صاحبہ نے جو کال کی ہے، تو ان کی جو پہلی بات انہوں نے بتائی کہ گھر میں برکت نہیں اور پریشانی ہے، ظاہر اس وجہ سے کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی، بچی کی جاب نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی پریشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ دونوں مشکلیں آسان کرے۔ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ان کے لیے، آپ دعا آمین کہیں۔ تو جتنے بہن بھائی آمین کہیں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو مسز شیخ صاحبہ، گھر میں برکت کے لیے دیکھیں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ ایک تو گھر میں استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پوری جو ہے یہ پڑھا کریں۔ اس کے بعد
سورہ تغابن جو ہے اس کا وظیفہ کریں، ایک دن بیٹھ کے 41 ٹائم جو ہے گھر میں پڑھیں۔ پھر کچھ صدقہ جو ہے وہ کریں، اگر جتنا بھی کر سکیں، کوئی اس کی فکس نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا حصہ دے دیں، کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اور پھر نماز جو ہے وہ آپ باقاعدگی سے جتنے گھر کے افراد ہیں، بیٹی کو بھی کہیں، آپ بھی، تو وہ باقاعدگی سے نماز بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت گھر میں کر لیا کریں۔ اگر زیادہ پورا قرآن مجید نہیں آتا تو جتنا حصہ آتا ہے، جتنی صورتیں آتی ہیں اتنی پڑھ لیں، صبح برکت کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کریں۔ تو یہ 3-4 چیزیں جو ہے یہ وظیفے شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر میں برکت بھی دے گا اور جو کوئی مشکل ہے وہ دور فرمائے گا۔ آپ کی بیٹی کے لیے بھی، آپ کی بیٹی کے لیے میں خصوصی طور پہ کہوں گا کہ وہ بھی نماز بھی پڑھے باقاعدگی سے، اور اس کے بعد اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ والی آیت جو ہے اس کا وظیفہ شروع کرے۔ اگر صبح اور شام ایک تسبیح پوری اس کی پڑھے، دروشی پڑھ کے آگے پیچھے 3 دفعہ دروشی پڑھے، اور پھر یہ درمیان میں یہ تسبیح پڑھا کرے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹی کو اچھا جواب عطا کرے گا، اور میں دعا بھی کرتا ہوں، اور میرے ناظرین جو ہیں، دیکھنے والے میری بہنیں، وہ آمین کہیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل دور فرما دے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق جو ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہر ایک کو ملتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم ملتا ہے، لیکن بہرحال ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی جو یہ آج کل چرس وغیرہ پیتے ہیں تو اس کے لیے اس نے پیسے مانگے کسی سے، تو اس نے کہا یار میں پیسے تمہیں چرس کے لیے نہیں دے سکتا، اگر تجھ نے کھانا ہے تو اس کے لیے میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں مجھے چرس کے لیے دے دو، باقی کھانے کا تو کسی اور کے ذمہ ہے، کھانے کا کسی اور کے ذمہ، مجھے چرس کے لیے چاہیے۔ تو انہوں نے اس کو پیچھا کیا، اس شخص کا، دیکھا تو آگے وہ کھانے کے لیے اس کو کچھ نہیں تھا، ایک جگہ پہ کھانا سرو ہو رہا تھا، اور ایک ویٹر جو ہے اس کے ہاتھ سے ایک پلیٹ گر گئی، اور اسی میں جو کھانا جو ہے تھا وہ بھی گر گیا، اور وہ اس نے اس کو دے دیا گرا ہوا کھانا اسی شخص کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے تو پلیٹ میں ہی دیتا تھا جس کے ذمہ تھا، تو آج جو ہے وہ کچھ حالات ٹھیک نہیں ہے، تو ملا ضرور ہے بہرحال۔ تو انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں۔ ناظرین محترم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، وقفہ کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔